بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ایک چھوٹی سی سورہ کا درس قرآن کریں گے، مختصر طور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو 30ویں پارے کی بلکہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں اس ہستی کی جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود حقیقی ہے۔ اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ سورہ ہے سورۃ الناس۔ ناس مانے لوگ، انسان، ہمارے نام سے ہے یہ سورہ۔ شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر ہدایت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ جب پناہ لینے کا کوئی کام ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس سے ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، اور جس کے شر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ پناہ لینے کے عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو پناہ چاہ رہے ہیں، یعنی ہمیں پناہ چاہیے۔ دوسرا وہ ہستی جو ہمیں پناہ دے سکے، اس ڈر سے، اس خوف سے جو ہمیں لاحق ہے، ہمیں اس پریشانی سے وہ پناہ دے سکے۔ یقیناً وہ ہستی بہت ہی صاحب اقتدار اور اختیار ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں پناہ دے سکے۔ اور تیسری وہ چیز ہوتی ہے جس کے شر سے ہم کو خوف ہوتا ہے اور جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اس سورہ میں جس سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں، جس کی پناہ میں ہم جانا چاہتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن جس طرح ہم قرآن کے شروع میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح سے نہیں کہا گیا ہے، انداز بہت مختلف ہے۔ آئیے دیکھیں کیا تاثیر ہے ان الفاظ کی یا اس انداز کی۔ کہا گیا ہے کہ اعوذ برب الناس، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بلکہ کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس ہستی کی جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے۔ یہ تینوں صفات، اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفات جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ مکمل اقتدار اور مکمل اختیار کی مالک وہ ہستی ہے۔ رب کا مطلب پروردگار، پالنہار، آقا، وہ ہستی جو کسی چیز کو بنانے کے بعد پھر اس سے غافل نہ ہو جائے، اس کو چھوڑ نہ دے، بلکہ وہ جو اس کی مالک ہے، جو اس کو بار بار اس کا خیال رکھے، وہ ہستی ہوتی ہے جس کو رب کہا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوئی انسانوں کا بادشاہ، یعنی جو مکمل قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیے انسانوں میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بادشاہ مالک بھی ہو۔ بادشاہ ہوتا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ مالک بھی ہے، رب ہے، آقا و پروردگار ہے، پھر وہ بادشاہ بھی ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ ہستی ہے جس کی طرف سب لوگ رجوع کریں، جو معبود حقیقی ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیوں بتائی گئی، یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ اطمینان ہو جائے، یہ یقین ہو کہ ہاں ہم اس ہستی کی پناہ لے رہے ہیں جو واقعی اختیار کل کا مالک ہے، اور جو ہماری فکر رکھتے ہیں، جو ہمارا
اہتمام کرنے والا ہے، جس کو ہماری اصلاح کی، اہتمام کی، ہماری تربیت کی، ہماری بھلائی کی فکر ہے جس کو، اور جو سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور جو ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ تمام جہان کا مالک ہے، رب العالمین ہے وہ، لیکن یہاں رب الناس کہا گیا، لوگوں کا، انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا معبود۔ یہ چیز انسانوں سے بندے اور خدا کا تعلق کتنا مضبوط کر دیتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ رب ہمارا ہے، ہمارا اس سے تعلق بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ، ان الفاظ کے ذریعے انسان کو کتنی عزت دی، کتنی اس کی شرف اور اس کو تکریم کری اس کی۔ لیکن یہ انسان کی نادانی ہے جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور کر کے دوسری چیزوں سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، جو پتھروں کو، حجر شجر اور ملائکہ اور اولیاء اور دوسری چیزوں کو، انسانوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو جو اختیار کا مالک سمجھتا ہے یا جو ان سے امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تکریم ہے انسانوں کی، جو اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے ساتھ منسوب کر کے لکھا کہ انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود ہے۔ اس ہستی سے میں اس ہستی کی پناہ میں آ گئی۔ اسی نے مجھے سکھایا یہ الفاظ، ظاہر سی بات ہے پناہ یقینی ہے، جب اسی نے سکھایا اور اسی کے کہنے پہ میں پناہ مانگ رہی تو مجھے پناہ مل گئی۔ کس چیز سے پناہ چاہ رہی ہوں؟ مجھے کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ مجھے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں۔ یہ صفت بتائی گئی اس دشمن کی جس سے میں ڈر رہی ہوں، جس سے میں پناہ چاہتی ہوں، اس دشمن کی صفت تو یہ بتائی گئی کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ سامنے آ کر حملہ نہیں کر سکتا۔ میرا دشمن بہت کمزور ہے، سامنے آ کر لڑائی نہیں کرتا، سامنے آ کر دشمنی نہیں کرتا، لیکن وہ، اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس کمزوری کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جس سے مجھے غافل نہیں ہونا ہے کبھی بھی، کہ وہ خناس ہے۔ خناس کا مطلب کہ جو ذرا دیر کے لیے ہٹے اور پھر واپس آ جائے۔ آپ نے دیکھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے لاحول پڑھی ہو، یاعوذ باللہ پڑھی ہو، اور شیطان بہت دیر کے لیے چلا گیا آپ کے پاس سے؟ نہیں، ذرا دیر بعد پھر دل میں کوئی وسوسہ، ذرا دیر کے بعد پھر کوئی خیال، پھر کوئی غلطی۔ یہ وہ دشمن ہے جو بہت ہی بے حیا ہے، بہت ہی ہٹ دھرم ہے، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، لیکن ذرا دیر کے لیے ہٹا اور پھر واپس آ جاتا ہے، ذرا دیر کے لیے۔ گویا یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف، یہ دشمنی، اگرچہ دشمن بہت کمزور ہے لیکن یہ دشمنی ہماری اور اس کی بھی مستقل ہے۔ اس کا یہ جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی اس وقت تک یہ دشمنی چلتی رہے گی۔ یہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے دشمنی جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرنے کہا تھا، اور یہ چلے گی کب تک؟ جب تک کہ نوع انسان قائم رہے گی، جب تک کہ یہ دشمنی چلے گی، مستقل چلنے والی دشمنی ہے۔ تو اس دشمن کی نام نہیں لیا گیا، ابھی اس کی صفت بتا دی گئی کہ جس کی یہ صفات ہیں، یہ پریشانی ہے جس سے مجھے حفاظت چاہیے۔ اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، مجھے اس کے شر سے حفاظت چاہیے۔ اور وسوسہ تو دلوں ہی میں ڈالا جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی مزید تاکید ہے کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ لوگوں پر قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے بزور بازو یا قوت کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا ہو، یا کسی کو کسی خیر کے کام سے روک دیا ہو، یا زبردستی پکڑ کے کسی سے کوئی برا کام کرایا ہو۔ نہیں، اس کی طاقت نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہاری طاقت نہیں چلے گی، ہاں بہکانا چلے گا۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ ہے کون؟ ابھی تک تو ہم اس کی صفات دیکھ رہے ہیں کہ اس کرتا کیا ہے، لیکن اب ہم دیکھیں کہ یہ ہے کون۔ یہ ہے وہ دشمن جو ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ جنوں کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ یہ عام بات ہے، سب سمجھتے ہیں شیطان کا تصور ہے تو وہ جن ہی میں سے ہے، لیکن آگے ایک لفظ اور بھی ہے، انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے معبود سے ہم نے پناہ مانگی اس دشمن کے لیے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔
جس کو ہم بری صحبت کہتے ہیں، جو برے دوست ہوتے ہیں یا جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں برائی اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو بھلائی کا کام کرتے دیکھیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال ڈال دیں گے، کسی کی طرف سے دشمنی ڈال دیں گے، کسی کی طرف سے بدگمانی کر دیں گے. یعنی یہ جو انسان ہیں لیکن انسان کے روپ میں شیطان ہیں، اور یہ سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں جو انسانوں کو بچوں سے لے کے جوانوں سے لے کے بوڑھوں تک کے، جن کو غلط فیصلے کروانا یا غلط راستے پر لے جانا، غلط لوگوں کے غلط کام کروانا. اس آیت سے جہاں ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کرتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم ہوشیار ہوتے ہیں، چوکنا ہوتے ہیں. اپنے آس پاس کے جو انسان ہیں وہ کون سے ہیں، کہیں وہ اس درجے کے تو نہیں ہیں، کہیں ان کی یہ صفت تو نہیں ہے جو برائی پھیلاتے ہوں اور آ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہوں اور ہم سے گناہ کرا لیتے ہوں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ذریعے 3 صفات کا حوالہ دے کر، بندوں سے خاص تعلق کا حوالہ دے کر جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف چھوٹی سی ایک چیز ہے، دلوں کے وسوسے. کیونکہ یہ وسوسے بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو شرک اور بت پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو سنتوں سے دور اور بدعتوں سے قریب کر دیتے ہیں. یہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں، اور نہیں تو اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، کبھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی خود پسندی آ جاتی ہے، کبھی اپنے اوپر غرور کرنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو یہ ایک وسوسے والی چیز اور بری صحبت اور شیطانوں کے یا انسانوں میں کے جنوں میں کے یا انسانوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں وہ اس راستے پر لے جاتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.